السلام علیکم عاقل صاحب، خیر، وعلیکم امید ہے آپ السلام خیریت سے ہوں ورحمۃ گے۔ اللہ وبرکاتہ۔ میں ٹھیک ہوں الحمدللہ۔ اللہ آپ کو خیر رکھے، خیر و عافیت، صحت و تندرستی دے، آمین۔ آمین اللہم میرا سوال آمین۔ یہ تھا جی بھائی۔ کہ اگر ہم جیسے رمضان آنے والا ہے تو رمضان رمضان میں ہم جماعت کے ساتھ 8 رکعت تراویح پڑھیں، اب ہم وتر اس لیے نہیں پڑھتے ہیں کہ سحری میں اٹھ کر 1-2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے دعا کروں گا، کیونکہ سحری میں دعا قبول ہوتی ہے، تو اس حالت میں اس طرح کر سکتے ہیں۔ ادھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سنت ہے کہ کیول نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 11 رکعت ہی پڑھی ہیں، تو ہم 2 زیادہ پڑھ رہے ہیں یا 4 پڑھ لیے تو اس سے غلط ہے، یا ہم کو وتر نہیں چھوڑنا چاہیے؟ تو صبح فجر کے سمے کیول وضو بنا کر بنا نماز پڑھے دعا مانگ سکتا ہوں؟ آپ ایسے بتا دیجیے، پلیز وضاحت کر دیجیے گا، آپ کی مہربانی ہوگی۔ کیونکہ کسی علماء نے کہا تھا کہ اس طرح ہم نہیں کر سکتے، یہ سنت کے خلاف ہے۔ نام نہیں یاد آ رہا پر کسی کے زبان سے سنا، تو آپ بتا دیجیے گا کلیئر۔ دیکھیے، سنت کے خلاف عمل آپ اگر کسی نے کہا ہے تو دراصل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ جو رمضان کی عبادات ہیں، یا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بیان کیا ہے کہ آپ علیہ الصلاۃ والسلام اتنی رکعات پڑھا کرتے تھے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز جو مفتی مملکت سعودی عرب ہیں، ان سے پوچھا گیا کہ ہم رات کو تجاوز کر بیٹھتے ہیں وہ نماز جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت ہے، مطلب آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے 11 رکعت یا 13 رکعت پڑھنا ثابت ہے مع وتر، کیا ہم اس سے زیادہ پڑھ سکتے ہیں؟ تو شیخ عبدالعزیز بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا، اور اس سلسلے میں بحث بھی ہمارے یہاں رمضان میں خاص طور پر ہوتی ہے کہ اس کی جو تعداد ہے، تراویح کی نماز کی تعداد یا قیام اللیل اور تراویح، یہ ایک ہی الفاظ، ایک ہی نماز کے 2 نام ہیں۔ تو تراویح کہہ لیجئے، تہجد کہہ لیجئے یا قیام اللیل کہہ لیجئے، یہ تراویح اور تہجد اور قیام اللیل ایک ہی نماز کے نام ہیں جو عشاء کی نماز کے بعد اور فجر سے پہلے ادا کی جاتی ہے۔ اب آپ یہ کہتے ہیں کہ میں 8 رکعت پڑھ لیتا ہوں اور وتر بعد میں پڑھتا ہوں، کوئی حرج نہیں ہے۔ 8 رکعت آپ پڑھ لیتے ہیں اور اس کے بعد 4 اور پڑھ لیتے ہیں یا 6 اور پڑھ لیتے ہیں۔ تو سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز سے پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی جو نماز ہے وہ 2 کر کے ہے۔ تو اسی طریقے سے ایک اور دوسری روایت بھی ہے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا، دن اور رات کی جو نمازیں ہیں وہ 2 کر کے ہیں۔ تو یہاں اہل علم کا موقف یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق اگر آپ عمل کرنا چاہتے ہیں فبیہا، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر آپ اس میں کمی کرنا چاہتے ہیں تب بھی یہ فرض نہیں ہے کہ آپ اتنی ہی پڑھیں گے، بلکہ اس میں کمی بھی آپ کر سکتے ہیں، اور اس نماز تراویح میں آپ اضافہ بھی کر سکتے ہیں۔ آپ نمازیں 2 کر کے پڑھیں اور 20 سے یا 22 نماز پڑھ لیں یا 24 پڑھ لیں، اور پھر اس کو 2 حصوں میں بھی تقسیم کر سکتے ہیں۔ ایسا نہیں ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے اور پھر بعض مرتبہ آپ آرام بھی فرماتے اور پھر صبح اٹھ کر پڑھتے، اور پھر تراویح ختم کرنے کے بعد، تہجد ختم کرنے کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھ جاتے، اپنے اہل و عیال سے گفتگو کرتے، اور پھر اس کے بعد جب صبح کا یہ شک ہونے لگتا کہ طلوع فجر کا وقت قریب آ گیا ہے تو اس وقت پڑھ کر کھڑے ہو کر اب عائشہ فرماتی ہیں کہ 1 رکعت نماز پڑھ لیا کرتے تھے۔ تو آپ کا عمل بالکل درست ہے۔ اگر کسی نے یہ کہا ہے کہ یہ درست نہیں ہے تو یہ محل نظر ہے، کیونکہ اللہ کے رسول کی حدیث یہ ہے صلاۃ اللیل مثنا مثنا، اس میں تعداد کا تذکرہ نہیں ہے۔ اگر تعداد آپ کر لیتے ہیں کہ بھئی میں 11 رکعت پڑھتا ہوں تو ہم آپ کو منع نہیں کرتے۔ شیخ بن باز نے بھی فرمایا، اہل علم کا موقف یہ ہے کہ رات کی جو نماز ہے اس کی کوئی تعداد مقرر نہیں ہے، البتہ اگر تعداد آپ مقرر کرنا چاہیں کہ اللہ کے رسول کتنی پڑھا کرتے تھے تو 11 اور 13 رکعت کا تو ملتا ہے ثبوت، 20 رکعت کا ثبوت نہیں ملتا۔ لیکن 20 رکعت اگر آپ پڑھتے ہیں اور اسے سنت عمل نہیں قرار دیتے تو بالکل جائز ہے،
کیونکہ یہ جو لوگ یہ کہتے ہیں نا کہ ہاں یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 20 رکعت پڑھی ہے، تو اس کا صحیح احادیث سے، صحیح بخاری اور مسلم میں جو احادیث ہے نا، اس میں تو 11 اور 13 رکعت کا اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ والے کی جو روایت ہے اس کا تذکرہ ملتا ہے۔ یہی شیخ بن باز نے بھی فتویٰ دیا ہے، یہاں سعودی عرب کے مفتی اعظم سماحت شیخ عبدالعزیز بن باز اور شیخ آل شیخ اور شیخ محمد بن صالح العثیمین، ان علماء کا موقف یہ ہے کہ آپ رات کی نماز کو، ہمارے یہاں بر صغیر میں بھی اکثر اہل علم کا موقف یہی ہے، لذیذ علماء کا، سلفی علماء کا، کہ رات کی نماز کو اگر آپ دو دو کر کے پڑھتے ہیں تو آپ کی اپنی منشا کے اوپر ہے، آپ 20 پڑھ لیں، 10 پڑھ لیں، 50 پڑھ لیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ مدینہ منورہ میں یا مکہ مکرمہ میں آخری عشرے میں بہت زیادہ، بعض مرتبہ تو یہ بھی اب آج کل تو 8-10 رکعت پڑھی جاتی ہیں اور 10 بعد میں پڑھی جاتی ہیں، تو اس طریقے سے اس کی تعداد کا کوئی تعین نہیں کیا گیا ہے، بلکہ اس میں شیخ بن باز نے جیسے فرمایا نا کہ اس کو آپ کے لیے راحت ہے، آپ اگر چاہیں تو 20 سے کم بھی ادا کر سکتے ہیں اور 20 سے زیادہ بھی ادا کر سکتے ہیں، اور اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا اتباع کرنا چاہیں تو وہ نور علی نور ہے، آپ 11 رکعت پڑھ لیں، 13 رکعت پڑھ لیں، لیکن اگر 11 رکعت آپ نے 8 رکعت پڑھ لی ہے اور پھر آپ آخری رات کے حصے میں کھڑے ہوتے ہیں اور پھر تہجد، پھر اور نماز پڑھ لیتے ہیں، اور پھر وطر کی نماز آخری، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَجْعَلُوا آخِرَ صَلَاتِكُمْ وِطْرًا، تو آپ آخری جو وطر کی نماز ہے، رات کی نماز آپ کی آخری وطر کی ہونی چاہیے، تو یہ کوشش کریں کہ آپ وطر اخیر میں پڑھیں، اور یہ انشاءاللہ تعالی درست موقف ہوگا کہ آپ اپنی نماز کو دو دو کر کے پڑھیں، اور اس میں اگر کمی اور اضافہ ہو جاتا ہے تو اس کو کسی نے منع نہیں کیا ہے، کیونکہ حدیث سے ممانعت نہیں ہے، حدیث میں یہ ہے صلاۃ اللیل والنہار مثنا مثنا او صلاۃ اللیل مثنا مثنا، رات کی جو نماز ہے وہ دو دو کر کے ہے۔ رمضان آنے والا ہے، آپ تمام سے گزارش ہے کہ آپ اپنے سوالات کو ہمیں شارٹ وائس میسج کے ذریعے ریکارڈ کر کے بھیج دیں، ہم اپنے فیس بک چینل اور یوٹیوب چینل پر نور ٹی وی جدہ پر لے کر حاضر ہو جائیں گے، سوشل میڈیا پر، بلکہ لنکڈ ان اور انسٹاگرام اور ٹک ٹاک، جہاں بھی سوشل میڈیا پر لوگ ایکٹیو ہوتے ہیں وہاں میں کوشش کرتا ہوں کہ جہاں شر ہے وہاں اس خیر کے پہلو کو لے کر ہم آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے رہیں گے۔ اپنا بہت خیال رکھیں، تقبل اللہ منا ومنکم صالح الاعمال وکل عام وانتم بخیر۔